جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے 14 فروری کو سندھ اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس دھرنے کی وجہ کچھ مطالبات کا منوانا تھا، جیسے کہ شہر کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی، خراب سڑکوں کی مرمت، بلدیاتی نظام کو با اختیار بنانا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی سمیت سانحہ گل پلازہ کے ذمہ داروں کا تعین اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اصلاح شامل تھا۔ 14 فروری بروز ہفتہ جب مظاہرین نے سندھ اسمبلی کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا۔ اس دوران پولیس اور کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا، جس میں کئی کارکنان زخمی ہوئے۔ پولیس نے جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق، نائب امیر کراچی مسلم پرویز اور کئی دیگر کارکنوں کو حراست میں لیا۔ سندھ حکومت کے وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ نہ صرف ریڈ زون میں داخل ہوئے بلکہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جماعت اسلامی کے تمام 30 کارکنوں کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو جسمانی ریمانڈ پر دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ پولیس کریک ڈاؤن کے رد عمل میں جماعت اسلامی کے امیر کراچی منم ظفر نے اتوار 15 فروری کو شہر کے 10 مختلف مقامات بشمول شارع فیصل اور نیشنل ہائی وے پر دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا، جبکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اس کریک ڈاؤن کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے اور کہا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بجلی نرخوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔